السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک پریونٹیو میئر یا احتیاطی تدابیر کے طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ایک درخواست کے اوپر سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس ممکنہ کوشش کو روکا جائے۔ اس ممکنہ اقدام کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، فوری طور کے اوپر تو اس درخواست پہ اعتراض لگا دیا گیا تھا اور رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈاکومنٹس کی صورت میں یا کسی ایف آئی آر کے طور کے اوپر یہ اسٹیبلش آپ نہیں کر سکے کہ آپ کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، جو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ میرا کیس فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے، یہ معاملہ پنجاب کے اختیار میں آتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ان اعتراضات کے خلاف پھر اپیل فائل ہوتی ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا۔ اس کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے اوپر قانونی ماہرین جو ہے وہ اقدام جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کے اوپر قانونی ماہرین کی کیا رائے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آرڈر جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ حکومت سے یہ وضاحت مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بتایا جائے کہ عمران خان کا ممکنہ ملٹری حراست یا ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں امکان کا اظہار کیا گیا تھا اور محض امکان کی بنیاد کے اوپر یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی، جس میں اعتراضات کے ساتھ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ اور پھر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل آفس ہدایت لے کر کورٹ کو آگاہ کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں لیکن آگے ہو بھی سکتا ہے، جس پہ عمران خان کے وکیل عزیر بنڈاری نے یہ کہا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر خدشات ہیں اور یہ خدشہ موجود ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں کوئی ٹرائل چلایا جا سکتا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ وزراء نے درخواست گزار کے فوجی ٹرائل کی دھمکی دی۔ درخواست گزار بانی پی ٹی آئی ایک اہم شہری ہیں، سویلین کا ملٹری عدالت کے لیے باعث عدالت سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے اوپر باعث فکر ہے اور وکیل درخواست گزار کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی بیان آیا۔ اگر ایسا ہے تو وفاق کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے۔ آج ہم کہہ دیں گے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کے دن تک جو ہے وہ یہ وضاحت مانگی گئی ہے اور اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ یاد دلایا کہ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے اعتراضات ہیں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان اعتراضات کا جائزہ لینا ہے اور اعتراضات پر فیصلہ ہونے کے بعد جو مین پٹیشن ہے اس کی طرف کورٹ آئے گی۔ تو اس کے اوپر پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر رہا ہوں۔ اور پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل پر فیصلہ موجود ہے، جواب دیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر کیس سن کر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اس ممکنہ خدشے کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے پوچھا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان اس معاملے کے اوپر اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر کوئی اور بیان دلوا کر انہیں ملٹری کورٹ کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ جبکہ اسی معاملے پہ چند روز پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شواہد بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل اس کی سمن نیوز نے اس کو نشر کیا ہے۔ اور اب ایک چیز ہم بالکل آگاہ ہیں اس سے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سوال سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ابھی پینڈنگ ہے۔
کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 ججز نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اوپر فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرمی ایکٹ کی ان متعلقہ شقوں کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے، جس کے سبب اب کوئی ایلین اینیمی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی ملک دشمن عناصر یا عنصر یا کسی کو کوئی جاسوس پکڑا جائے تو اس کا بھی اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب اس معاملے کے اوپر ایک ایسی درخواست جس کے اوپر محض اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا، ایک ممکنہ ٹرائل کی بنیاد کے اوپر یہ درخواست دائر کی گئی، لیکن اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور ایک ایسا معاملہ جو محض امکانات پر مشتمل ہو، قانونی ماہرین کے مطابق اس معاملے کو عدالتیں جو ہیں وہ قبل از وقت اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں چلاتی۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے اس کیس پہ جواب جمع کروانا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپیل فائل کر دے اور یہ کہے کہ ایک ایسا معاملہ جو ابھی کہیں پہ اس کے اوپر ڈسکشن میں نہیں آیا، تو ایسی صورتحال میں کورٹ جو ہے وہ محض امکانات کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ ایسا بھی نہیں ہوا، کچھ ایسے عدالتی فیصلے بھی اس عہد میں موجود ہیں جس میں عمران خان کو ممکنہ گرفتاریوں سے روکا گیا۔ سپریم کورٹ کی ہی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ جب عمران خان ایک لانگ مارچ لے کے آئے، اور اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر جلسے کے لیے مقام بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے فلاں مقام کے اوپر اسلام آباد کا جو میٹرو اسٹیشن ہے H8 غالباً، کہ اب وہاں پہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، تو عمران خان اس فیصلے کی، اس آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے ڈی چوک تک آ گئے تھے۔ پوری رات یہاں پہ جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا، پتھراؤ ہوتا رہا، پولیس کی جانب سے جوابی شیلنگ بھی ہوئی۔ اس معاملے کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تمام جو لوگ گرفتار تھے ان کو روکا۔ ایسے بھی عدالتی فیصلے موجود ہیں جہاں پہ کسی ممکنہ FIR بھی درج ہونے سے روکا گیا ہے۔ تو اب یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور ایک ممکنہ خدشے کی بنیاد کے اوپر جواب طلب کیا گیا ہے وفاقی حکومت سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا کرتی ہے، کیا آرڈر جاری کرتی ہے، کیا تفصیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرواتی ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف بہرحال حکومت کے وکیل نے کورٹ کو یہ بتایا بھی کہ آپ پہلے اعتراضات کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اعتراضات دور کر رہے ہیں، اور یوں یہ آرڈر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔